بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے سب احباب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ آپ پڑھ رہے ہیں ائمہ قراءات کے تعارف کے حوالے سے۔ آج کے سبق میں ائمہ قراءات میں سے تیسرے امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ تعالی اور ان کے روات کا تعارف۔ امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قراءات کے حوالے سے تیسرے امام ہیں، اور ان کے تعارف کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں جو کچھ بیان فرمایا، ذرا اس کو آپ پڑھتے آئیے۔ وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَازِنِيُّ صَرِيحُهُمْ أَبُو عَمْرٍ الْبَصْرِي فَوَالِدُهُ الْعَلَا أَفَاضَ عَلَى يَحْيَى الْيَزِيدِيِّ سَيْبَهُ فَأَصْبَحَ بِالْعَزْبِ الْفُرَاتِ مُعَلَّلًا ابو عمر الدوری وصالح ابو شعیب والسوسی عنہ تنقلا۔ ان اشعار میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے امام ائمہ قراءات میں سے ابو عمر بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے روات کا تعارف بیان فرمایا۔ امام ابو عمر بصری المازنی، ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ ائمہ قراءات میں سے سب سے زیادہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بہت سارے شیوخ سے استفادہ کیا ہے۔ جیسے آپ قراءات کے اندر ایک امام کی حیثیت سے مقام رکھتے ہیں، ایسے ہی نحو اور بلاغت کے اندر بھی آپ کا امام ہونے کی حیثیت سے مقام ہے۔ آپ کی پیدائش سن 68 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 154 ہجری کوفہ میں ہوئی ہے۔ ابو عمر بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو راوی ہیں، اور ان سے پہلے راوی کا تعارف یہ ہے، نام حفص بن عمر بن عبدالعزیز ہے، کنیت ابو عمر ہے، جو اپنے زمانہ میں امام القرہ کے نام سے مشہور تھے۔ بغداد کے قریب بستی دور میں 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 246 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور دوسرے راوی صالح بن زیاد سوسی ہے، 261 ہجری میں بعمر 90 سال ان کی وفات ہوئی ہے۔ ابو عمر بصری کی روایت کو ان دونوں حضرات نے، یعنی دوری بصری اور سوسی نے، یحییٰ یزیدی کے حوالے سے، یحییٰ یزیدی کی واسطے سے ابو عمر بصری کی قراءت کو پڑھا ہے، اس میں کمال حاصل کیا ہے۔ یعنی یہ کہ براہ راست امام ابو عمر بصری کے راوی نہیں ہیں، بلکہ درمیان میں یحییٰ یزیدی سے انہوں نے علم حاصل کیا، علم قراءت ابو عمر بصری کو حاصل کیا اور اس میں کمال حاصل کیا۔ گویا کہ یہ بالواسطہ ابو عمر بصری کی روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رہے۔ السلام علیکم۔